درود پاک پڑھنے کے بے شمار فضائل و برکات ہیں۔ نبی اکرم نور مجسم کا فرمان عالی شان ہے، جس نے مجھ پر دن بھر میں 1000 مرتبہ درود پاک پڑھا، وہ اس وقت تک نہیں مرے گا جب تک جنت میں اپنی جگہ نہ دیکھ لے۔ ذرا سوچیے انعام کتنا بڑا۔ دنیا میں رہ کر تو کسی کو معلوم ہی نہیں کہ مرنے کے بعد ہوگا کیا ہمارا، مگر روزانہ 1000 بار درود پڑھنے والے کے بارے میں فرمایا کہ مرے گا نہیں جب تک جنت میں اپنی جگہ نہ دیکھیں۔ اب فضول باتیں کرتے ہیں، اتنا سارا ٹائم لوگ ویسے ہی ضائع کرتے ہیں۔ اگر ایک مخصوص وقت کر لیں اور روز درود پڑھیں تو پڑھنے والے ہزاروں درود بھی روز پڑھ لیتے ہیں۔ اللہ مجھے بھی پڑھنے والا بنائے، آپ کو بھی بنا دے۔ آئیے مل کر محبت کے ساتھ با آواز بلند درود پاک پڑھ لے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج کا جو موضوع ہے بیان کا، بے شک ہمیں ہر جمعرات کو مدنی مرکز کی طرف سے ایک موضوع عطا کیا جاتا ہے اور بڑا کمال کا وہ موضوع ہوا کرتا ہے، مگر آج اس لیے بہت کمال کا موضوع ہے کہ ہم میں سے شاید ہر کسی کو اس موضوع کی ضرورت ہے۔ ایک بڑا پرابلم ہے ہمارے معاشرے میں کہ جناب لوگ جو ہیں بڑی سستی کاہلی کا شکار ہوتے جا رہے ہیں، مایوسی کا شکار ہوتے جا رہے ہیں، ڈسہارٹ بہت جلدی ہو جاتے ہیں اور اپنی ہمت ہار جاتے ہیں۔ آج ان تمام لوگوں کے لیے بیان ہے کہ جو اپنی ہمتوں کو بلند کرنا چاہتے ہیں، اپنے حوصلوں کو بلند کرنا چاہتے ہیں، مایوسی کی دنیا سے نکلنا چاہتے ہیں اور کچھ واقعی زندگی میں کرنا چاہتے ہیں۔ ایک بار خادم رسول حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ ایک انصاری صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کی معاشی حالات بڑے کمزور تھے، وہ ایک دن سب سے سخی آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ بیکس پناہ میں حاضر ہوئے اور امداد کا سوال کیا۔ نبی پاک سے عرض کی کہ حضور میری مدد کی جائے، میں بہت غریب ہی۔ یاد رکھیے کہ سخاوت جو ہے نا، یہ صرف مال بانٹنے کا کام نہیں ہے، اصل مقصد سامنے والے کی ضرورت پوری کرنا ہے۔ ہم بعض اوقات سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ ہماری ضرورت مال ہے، مگر ایسا ہوتا نہیں ہے۔ ہماری اصل ضرورت کیا ہے، یہ دینے والا رب جانے اور بانٹنے والے مصطفیٰ جانے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اب وہ انصاری صحابی تو یہ سمجھ رہے تھے کہ مجھے مال کی ضرورت ہے، میری مالی امداد کی جائے، لیکن نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی کیا شان ہے۔ وہ شاعر لکھتے ہیں نا، بے خبر ہو جو غلاموں سے وہ آقا کیا ہے آیا۔ آقا تو دلوں کے حال جانتا ہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کی اصل ضرورت جان لی تھی اور فرمایا تمہارے گھر میں کوئی چیز ہے، گھر میں کیا کیا ہے تمہارے پاس؟ تو وہ کہتے ہیں ہمارے پاس حضور ایک چٹائی ہے جو ہم آدھی نیچے بچھا لیتے ہیں اور آدھی اوپر اوڑھ لیتے ہیں، اور حضور ایک پیالہ ہے ہمارے پاس جس سے ہم پانی پیتے ہیں، دیٹس اٹ، اور کچھ نہیں تھا۔ ایک چٹائی، ایک پیالہ۔ صحابہ کرام کی میں بات کر رہا ہوں، نبی پاک کے ساتھیوں کی بات کر رہا ہوں، یا ان لوگوں کی بات کر رہا ہوں جن کے بارے میں ہم نعرہ لگاتے ہیں کہ ہر صحابی نبی جنتی۔ یہ جنتی لوگوں کی بات ہو رہی ہے جن کے پاس ایک چٹائی اور ایک پیالہ ہے۔ آج ہمارے پاس بہت کچھ ہے مگر پھر بھی زبان پر شکوہ ہے، شکایات ہے، کمپلینز ہے، میں پیچھے رہ گیا، وہ آگے بڑھ گیا۔ سنو، اب یہ وہی تو صحابہ تھے نا جب پیٹ پر پتھر باندھ کر بھی غزوہ بدر میں بلایا جاتا تو بدر میں آ جاتے تھے، غزوہ احد میں بلایا جاتا وہاں آ جاتے، غزوہ تبوک میں تپتی ریت پر بلایا جاتا اس گرمی کے میدان میں وہاں بھی چلے جاتے تھے۔ کمزور، مالی طور پر کمزور تھے مگر ایمان کا جذبہ طاقتور تھا۔ آج ہم ان کی نسبت مالی طور پر تو بڑے مضبوط ہو گئے مگر ایمان کا جذبہ نہ رہا۔ اللہ اکبر۔ اب انصاری صحابی نے عرض کی حضور ایک چٹائی اور ایک پیالہ ہے۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا دونوں چیزیں لے آؤ۔ گھر میں تھی دو چیزیں، وہ بھی منگوا لی گئی ہے۔ وہ صحابی گئے اور گھر سے چٹائی بھی لے آئے، پیالہ بھی لے آئے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ سے فرمایا کون ہے جو اس چٹائی اور اس پیالے کو خریدے گے؟ اس کے گھر کا سامان نبی پاک صحابہ کرام میں سیل کر رہے ہیں، تو ایک نے کہا حضور 1 درہم میں خریدوں گا۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کون ہے جو اس سے زیادہ قیمت دے گا؟ ایک نے کہا حضور 2 درہم میں۔ نبی پاک نے 2 درہم میں وہ دونوں چیزیں اس صحابی کو دی اور 2 درہم لے لی۔ اب آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو دیے جس کے گھر سے پیالہ اور چٹائی آیا تھی، جو غریب پیسے مانگنے آیا تھا۔ نبی پاک نے فرمایا 1 درہم کا اناج خریدو، گھر والوں کو کھانے پینے کا سامان، اور 1 درہم سے کلاڑی لے کر آؤ اور واپس میرے پاس آنا۔ وہ گیا بازار، سامان خریدا، گھر والوں کو بھی دیا، اور 1 درہم نے کلاڑی لے کر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں آیا ہے۔
جب پیارے آقا کی بارگاہ میں آیا تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کلاڑی میں اپنے مبارک ہاتھوں سے لکڑی کا دستہ لگایا۔ اب یہ بھی ایک بات سیکھنے والی ہے کہ سبحان اللہ، کیا زمانے نے ایسا منظر دیکھا ہوگا کہ امام الانبیاء ہیں، رب کے محبوب ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، ایسا عزت ایسا رتبہ ہونے کے باوجود اپنے غلام کے ساتھ تعلق دیکھیں کہ اس کی کلاڑی میں لکڑی کا دستہ خود لگا رہے ہیں۔ ارباب نظر کو کوئی ایسا نہ ملے گا، بندے تو بہت مل جائیں گے پر آقا نہ ملے گا۔ تاریخ اگر ڈھونڈے گی ثانی یہ محمد، ثانی تو بڑی چیز ہے سایہ نہ ملے۔ یہ انٹریکشن، یہ محبت، یہ پیار، غریب ہے اس کو بتا رہے ہیں، لکڑی کا دستہ خود لگا رہے ہیں۔ تو یہاں ہم سب کو، یہ مبلغین کے لیے بھی ایک درس ہے کہ اصلاح اگر کرنی ہے، بات سمجھانی ہے تو صرف کہنے سے نہیں ہو جائے گا، کر کے دکھانا ہوتا ہے۔ کچھ لوگوں کے ساتھ کوشش مل کر کرنی ہوتی ہے۔ لوگ کہتے ہیں یار اتنا لوگوں کو نماز کی دعوت دی کوئی آتا ہی نہیں۔ نہیں جناب، گھر جا کر بلانا پڑے گا، آپ کو محبت سے پیش آنا پڑے گا، تب کامیابی ملتی ہے۔ تو بہرحال نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اس قوم کی تربیت کیسی فرمائی کہ صحابہ کو پھر وقت کا امام بھی تو بنا دیا نا۔ یہ انہی کی تربیت کا شاہکار ہے صحابہ کرام، حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عثمان غنی، حضرت عمر مولا علی اور مزید بڑے بڑے صحابہ کرام۔ یہ نبی پاک نے ایسی تربیت کی کہ وہ زمانے کے امام بنے۔ تو اگر واقعی آپ کسی کی تربیت کرنا چاہتے تو صرف کہنے سے نہیں ہوتا، وقت دینا پڑتا ہے، ساتھ اس کی تربیت کرنی پڑتی ہے، اور پھر اللہ پاک اسے ایسا کمال عطا فرماتا ہے کہ تربیت کرنے والے کی بھی آنکھیں ٹھنڈی ہوتی ہیں۔ اب نبی پاک نے وہ جو کلاڑی تھی اس کے ہاتھ میں دی، فرمایا اس سے جاؤ جنگل میں جاؤ، لکڑیاں کاٹو اور بازار میں فروخت کرو، اور 15 دن تک مجھے نظر نہیں آنا۔ 15 دن بعد وہ صحابی آئے، پیارے آقا سے عرض کرتے حضور 10 درہم کما کر لایا۔ 1 درہم کی کلاڑی لی تھی نا، 10 درہم کما دیے۔ اب نبی پاک بہت خوش ہوئے اور فرمایا تم سوال کرو، وہ سوال کل قیامت کے دن تمہارے چہرے پر دراغ بنے، تمہارا اپنے ہاتھ سے کما کر کھانا اس سے بہتر ہے۔ پریکٹیکل کر کے بتایا، مانگنے والے کو کمانے والا بنا دیا۔ اور یہ بہت سارے لوگوں کے لیے درس ہے کہ ہمیں اپنے ہاتھ سے کمانا، کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلانا۔ کچھ لوگوں کی عادت سی بن جاتی ہے کہ ذرا سی کمزوری، ذرا سی مجبوری آئی اور لوگوں سے سوال کرنا شروع کر دیا۔ نہیں، اسلام میں اور اللہ کی بارگاہ میں بالخصوص ہاتھ سے کام کرنے والا، اپنی کمائی کمانے والا وہ بڑا پسندیدہ ہے۔ جو کرتے ہیں محنت مشقت زیادہ، جو کرتے ہیں محنت مشقت زیادہ، خدا ان کو دیتا ہے برکت زیادہ۔ بوجھ نہ بنے کسی کی، اور کسی کے آگے کیوں ہاتھ پھیلایا۔ کیا خوبصورت بات شاعر لکھتے ہیں نا، کسی کا احسان کیوں اٹھائیں، کسی کو حالات کیوں بتائیں، کسی کا احسان کیوں اٹھائیں، کسی کو حالات کیوں بتائیں، تم ہی سے مانگیں گے تم ہی دو گے، تمہارے در سے ہی لو لگی۔ التجا کر رہی ہے تو اللہ کی بارگاہ میں کرے نا، اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف لو لگائیں، دنیا والوں کے آگے نہیں جانا۔ تو بہرحال میرے بیچ اسلامی بھائیوں، یاد رکھیے اللہ کے آخری نبی مکی مدنی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ تعالی یحب العبد المؤمن المحترف۔ سنیے، فرمایا بے شک اللہ پاک طلب معاش میں تکلیف اٹھانے والے مومن کو پسند فرماتا۔ کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کام کاج کرنا دین سے دوری ہے۔ نہیں، اگر حلال کما رہا ہے اور اس لیے روزی کما رہا ہے کہ کسی کے آگے ہاتھ نہ پھیلانا پڑے، یہ بھی عبادت ہے۔ بلکہ ایک بار نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ کرام کے ساتھ تشریف فرما تھے، ایک نوجوان گزرا اور بڑی اپنے کام کاج میں بیزی تھا۔ تو کسی صحابی نے کہا کہ حضور کاش یہ بھی اللہ کی راہ میں حدیث کا خلاصہ ہے۔ تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اگر یہ اس لیے روزی کمانے نکلا ہے نا کہ اپنے بچوں کو بھوک سے بچائے، یا کسی کے آگے ہاتھ نہ پھیلائے، یا اپنے والدین کے ساتھ خیر خواہی کرے، تو فرمایا یہ اس کا چلنا پھرنا بھی اللہ کی راہ میں ہی ہے۔ ہاں، اگر یہ اس لیے کر رہا ہے کہ لوگوں کو اپنی بڑائی، اپنا تکبر، اپنی فخر کرے، جناب پیسے والا اس لیے ہوں کہ غریب لوگوں کو دباؤں، تو فرمایا یہ شیطان کی راہ ہے۔ تو مبارک ان لوگوں کو جو اپنے ہاتھ سے کام کرتے ہیں، مزدوری کرتے ہیں یا جو بھی جاب کرتے ہیں، حلال اگر کماتے ہیں، محنت مزدوری کرتے ہیں تو اللہ کو بڑا پسند ہے۔ بلکہ اس طرح کی روایتیں بھی ملتی ہیں کہ جو بندہ کام کاج سے تھک کر رزق حلال کے لیے کوشش کر کے تھک کر شام کرتا ہے، وہ ایسا ہے کہ وہ مغفرت یافتہ ہو کر شام کرتا ہے۔
یہ ہمارا اسلام ہے. ہمارا اسلام یہ نہیں کہتا کہ جناب آپ کسی پر بوجھ بن جائیں. آپ اپنے ہاتھوں سے کمائیں اور محنت کریں، نہ کہ سستی کریں. اور اس پہ جس کو کہتے ہیں نا مایوس نہیں ہونا چاہیے. اللہ کریم غیب سے عطا فرماتا ہے جو رب پر بھروسہ کرتے ہیں. بہرحال حدیث پاک سنیے، الزحمت رحمہ، زحمت یعنی مشقت رحمت ہے، مگر افسوس آج تن آسان لوگ ہو گئے، آرام طلب ہو گئے، راحت پسندی ہمارے مزاج کا حصہ ہو گئی. سستی دیمک کی طرح اب کردار کو کھوکھلا کرتی جا رہی ہے. لوگ اٹھ کر گلاس پانی پینا بھی بوجھ لگتا ہے. چاہتے ہیں کہ کھانا بنا بنایا ملے، روٹی پکی پکائی ملے، کپڑے دھلے سلائی ملے، موٹر سائیکل وغیرہ کار چلانی ہم نے ہے، مرمت کوئی اور کروا دے، سب چیزیں ریموٹ کنٹرول ہو جائیں. یہ تو دنیا کے معاملات پہ سستی ہے نا. عبادت میں بھی تو سستی ہے. اب حال دیکھو تو دینی کاموں میں سستی، نمازوں میں سستی، اب علم دین سیکھنے میں سستی، قرآن پڑھنے میں سستی، سنتیں اپنانے میں سستی، قرض لے لیا تو اب قرض لوٹانے میں سستی. ہر جگہ بس سستی بھری ہوئی ہے. اللہ اکبر. اور یہ معاشرے کو دن بدن تنگی کے گہرے گھڑے میں دھکیلتی جا رہی ہے. یاد رکھیے سست اور راحت پسند آدمی کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا. منظر چمنستان کے زیبا ہو کے نازیبا، محروم عمل نرگس مجبور تماشا ہے. جو کوشش کرتا ہے نا وہ منظر کو بدل سکتا ہے. تو بہرحال میرے بیچ اسلامی بھائیوں، اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید فرقان حمید میں ہماری رہنمائی فرماتا ہے. آج دیکھیں نمازوں کے اوقات میں بھی لوگ سستی کا مظاہرہ کرتے نظر آتے ہیں، حالانکہ اگر اسلام کو دیکھیں تو کتنا ڈسپلن کا درس دیتا ہے. لوگ کہتے ہیں ٹائم مینجمنٹ ہونی چاہیے، ٹائم کی پابندی ہونی چاہیے. ارے آؤ میرے سامنے، میں آپ کو بتاتا ہوں کہ دنیا میں جتنی شاندار ٹائم کی پابندی اسلام سکھاتا ہے. ارے جب وقت ہوتا ہے تو اذان ہوتی ہے، جماعت کا وقت ہوتا ہے تو جماعت کھڑی ہو جاتی ہے. میں نے دنیا کے کئی ملکوں کا سفر کیا ہے. لوگ مثالیں دیتے ہیں، جناب فلاں ملک کی ٹرینیں 1 منٹ بھی لیٹ نہیں ہوتی ہیں، فلائٹیں بالکل ٹائم پہ جاتی ہیں، لوگ بڑے ٹائم کے پابند ہیں. ہمارے وطن میں لوگ پابند نہیں ہیں. ارے تمہیں غیر مسلموں کے ٹائم کو دیکھ کر ٹائم کی اہمیت کا اندازہ ہوتا ہے. آؤ میں بتاتا ہوں ہمارا اسلام. آج دنیا میں ہزاروں لاکھوں مسجدیں ہیں، بارش ہو، طوفان ہو، سیلاب آ جائے، جب اذان کا وقت ہوتا ہے مؤذن اذان دیتا ہے، اللہ اکبر اللہ اکبر. بتائیں کون سی مسجد ہے جماعت لیٹ ہوتی ہے؟ ارے دنیا کے بڑے بڑے سسٹم لوگوں نے بنائے. ہمیں بتائے جناب کئی بار ایسا ہوتا ہے جہاز میں بیٹھ جاتے ہیں، موسم خراب ہے، جہاز نہیں اڑ سکے گا، ٹرین میں فلاں پرابلم ہو گیا ہے، ہماری مسجد میں جماعت ٹائم سے کھڑی ہو جاتی ہے. جب افطار کا وقت ہوتا ہے لاکھوں مسلمان نہ 1 منٹ پہلے روزہ افطار کرتے ہیں. یہ کیسا اسلام کا ٹائم مینجمنٹ کا درس ہے کہ جب وقت ہوتا ہے مسلمان اپنا روزہ افطار کرتے ہیں. سحری کا وقت ہوتا ہے 1 منٹ پہلے تک تو کھا رہے ہوتے ہیں، مگر جیسے ہی وقت ختم ہوتا ہے کروڑوں ہاتھ رک جاتے ہیں. یہ کیسا شاندار ٹائم مینجمنٹ ہے. مسئلہ یہ ہے اسلام تو ٹائم مینجمنٹ سکھاتا ہے، مگر ہم نے اپنی زندگی میں ٹائم مینجمنٹ نہیں سیکھی. ہم نے وقت کا استعمال اور ڈسپلن نہیں سیکھا. حالانکہ قرآن فرماتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ پارہ نمبر 5 سورہ نساء آیت نمبر 103 میں ارشاد فرماتا، 103 نمبر آیت ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان الصلاة كانت على المؤمنین کتابا موقوتا. ترجمہ کنز ایمان، بے شک نماز مسلمانوں پر وقت باندھا ہوا فرض ہے. معلوم ہوا کہ ہر نماز کا ایک خاص وقت مقرر ہے جس کا خیال رکھنا لازمی و ضروری ہے. جو لوگ وقت کا خیال نہیں رکھتے، سستی اختیار کرتے ہیں، غور کریں کہ پھر وہ اللہ کی بارگاہ میں کیسے جواب دیں گے. اور جن لوگوں کو سستی کی عادت ہے قرآن ان کے بارے میں کیا فرماتا ہے؟ سورہ نساء آیت نمبر 142 میں ارشاد ہوتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَى يُرَاءُونَ النَّاسَ. ترجمہ کنز ایمان، اور جب نماز کو کھڑے ہو تو ہارے جی سے لوگوں کا دکھاوا کرتے. اب اس آیت کے تحت تفسیر قرآن صراط الجنان 2 جلد کے صفحہ نمبر 335 پر کیا لکھا؟ منافقوں کی علامت یہ ہے کہ جب مومنین کے ساتھ نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو مرے دل اور سستی کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں، کیونکہ ان کے دلوں میں ایمان تو ہے نہیں.
جس سے عبادت کا ذوق اور بندگی کا لطف انہیں حاصل ہو سکے، محض لوگوں کو دکھانے کے لیے نماز پڑھتے ہیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ نماز میں سستی کرنا منافقوں کی علامت ہے۔ نماز نہ پڑھنا یا صرف لوگوں کے سامنے پڑھنا، چپکے کنائی میں نہ پڑھنا، یا لوگوں کے سامنے خشوع و خضوع سے اور تنہائی میں جلدی جلدی پڑھنا، یا نماز میں ادھر ادھر خیال لے جانا، دل جمعی کے لیے کوشش نہ کرنا وغیرہ، سب سستی کی علامتیں۔ اب غور کریں، ایسے بھی لوگ ہوتے ہیں بول تو نماز نہیں پڑھتے، پڑھتے ہیں تو سستی کے ساتھ، کھڑے ہوتے تو مرے دل کے ساتھ۔ فرمایا یہ منافقین کی نشان۔ اللہ پاک اپنی بارگاہ میں حاضری کا شرف بھی دے اور خشوع و خضوع کے ساتھ دے۔ آپ پتہ ہے نماز میں ہم کس کی بارگاہ میں جاتے ہیں؟ اللہ کی بارگاہ میں۔ آپ کو کوئی بڑا منسٹر بلائے، کوئی بڑا افسر بلائے، کوئی بڑی جگہ پر جانا ہو تو کیسی تیاری ہوتی ہے؟ ارے یار فلاں نے بلایا ہے، ہاں اس سے ملاقات، کبھی اس کے پاس جا کر کبھی ادھر دیکھنا ادھر دیکھنا، خیال کہیں اور نہیں ہوتا، فوکس ہوتا ہے کہ یار آج اپنی فائل پیش کروں گا، مسئلہ حل کرواؤں گا۔ اللہ کی بارگاہ میں آتے ہو دھیان کہیں اور ہوتا ہے۔ اچھا پھر مسجد میں آنے کا حال بھی بڑا برا ہے، کام کاج سے اٹھے جیسے کپڑے ویسے آ گئے، منہ سے بدبو آ رہی، پسینہ نکل رہا ہے۔ اللہ کے گھر میں اس طرح آتا ہے کوئی؟ اچھا ہم کبھی دعوت میں جاتے ہیں کپڑے تیار کر کے، خوشبو لگا کر، گھر والوں کو بھی کہتے ہیں فلاں کپڑے نکالنا بھائی، فلاں جگہ پر بڑی دعوت میں جانا ہے۔ دنیا والوں کے پاس جاؤ تو تیار ہو کر، اللہ کی بارگاہ میں مسجد میں اللہ کے گھر میں آؤ تو جیسی حالت ہے ویسی نہیں۔ میرے بیچ اسلام مسجد کا اکرام کریں، مسجد کی عزت کریں، اور یاد رکھیے جو نماز کی تعظیم کرتا ہے، خوشبو لگاتا ہے، صاف کپڑے پہنتا ہے، اللہ کی بارگاہ میں اچھے طریقے سے حاضری دیتا ہے، پھر رب کریم بھی اسے خوب نوازتا ہے۔ تو مسجد کا ادب کریں، مسجد کو آرڈنری نہ سمجھیں۔ مسجد میں ایک تنکا جو کچرے کا گراتا ہے نا، وہ ایسے ہی مسجد کو تکلیف ہوتی ہے جیسے اگر ہماری آنکھ میں کوئی تنکا گرا دے۔ مگر یہاں لوگ مسجدوں میں فضول باتیں کرتے ہیں، شور شرابہ کرتے ہیں، ہنسی مذاق نہ کریں۔ مسجد میں ہنسنا قبر میں اندھیرا لاتا ہے۔ مسجد میں تو ہم قبر روشن کرنے آتے ہیں نا، مسجد میں فضول بات نیکیوں کو اس طرح کھا جاتی ہے، روایت کے مضمون ہے جس طرح آگ لکڑی کو کھا جاتا ہے۔ تو پتہ چلا مسجد میں آئے تو نیکیاں کمانے تھے، فضول باتیں کی تو نیکیاں بھی چلی گئی، ہنسی مذاق کیا تو قبر بھی اللہ نہ کرے تاریک نہ ہو جائے۔ تو بہرحال اللہ کرے کہ ہم نماز کی سستی دور کریں اور نیت کریں کہ انشاءاللہ آج کے بعد ہماری کوئی نماز قضا نہیں ہوگی، اور نماز کو سعادت سمجھیں۔ ہاں مسجد جن کے پاس ہے نا، اس میں آنا سعادت سمجھو۔ یہ نہ کہو کہ میں مسجد نہیں جاتا، اگر نہیں جاتے تو توبہ کرو کہ تمہیں بلایا نہیں جاتا۔ کبھی کسی کے گھر بغیر اجازت جا سکتے ہیں؟ دروازہ کھٹکھٹائیں، بھائی آپ کے گھر میں آنا چاہتا، کہے گا بھائی کون ہے، میں تو نہیں جانتا۔ جب آپ کے میرے گھر میں کوئی بغیر اجازت نہیں آ سکتا تو اللہ کے گھر میں کیسے آ سکتا؟ ارے جنہیں بلایا جاتا ہے وہی آتے ہیں۔ مبارک ہو انہیں جو 5 وقت مسجد میں آ کر جماعت سے نماز پڑھتے ہیں، اور جو نہیں آتے وہ افسوس کریں کہ انہیں بلایا نہیں جا رہا۔ میں ایک واقعہ کئی بار اپنے بیانات میں سنا چکا ہوں۔ ہمارے ایک دوست تھے، ان کے غالباً ماموں جان تھے، امریکہ سے آئے تھے، تو ان کے گھر کے قریب ایک مسجد تھی، گھر میں بیٹھے تھے، بات چیت ہو رہی تھی تو اذان ہوئی ظہر کی جماعت سے نماز پڑھنے گئے، واپس آئے تو تھوڑی دیر بعد پوچھتے کہ بیٹا اب عصر کی جماعت کب ہوگی؟ کہ ماموں جان ابھی تو بڑی دیر۔ پھر تھوڑی دیر ادھر کہتے ہیں اب تو جماعت کا وقت قریب ہے، کہ نہیں ماموں جان ابھی تو آدھا پونا گھنٹہ باقی ہے۔ وہ چلے گئے، وضو وغیرہ کر کے آ گئے، جیسی اذان ہوئی پھر چلے گئے، عصر پڑھ کے آیا۔ کہا بیٹا مغرب میں کتنی دیر ہے؟ کہ ماموں جان آپ کو کیا ہو گیا، آپ ہر ایک نماز کے بعد دوسری نماز کی فکر شروع کر دیتے ہیں۔ تو اس بندے نے بڑی کمال کی بات کی، کہتا ہے بیٹا تمہیں کیا معلوم مسجد کیا ہے؟ ہم امریکہ میں رہتے ہیں، ہمیں میلوں دور مسجد کی آواز بھی نہیں آتی ہے، تمہاری گلی میں مسجدیں ہیں، اللہ کا نام تمہیں سنائی دیتا ہے، اور جا کر جماعت سے میں نماز پڑھتا ہوں، مجھے بڑا سکون ملتا۔ تو اگر جن کے پاس مسجدیں ہیں انہیں وہ شکر ادا کریں۔ آپ کو پتہ ہے the best part on earth، زمین پر اللہ کے نزدیک سب سے بہترین ٹکڑا کیا ہے؟ زمین پر اللہ کے نزدیک زمین کا بہترین ٹکڑا مسجد ہے۔ تو جہاں مسجد ہوتی ہے وہاں رحمتوں کا نزول ہوتا ہے۔ کر جوانی میں عبادت کاہلی اچھی نہیں، جب بڑھاپا آ گیا پھر بات بن پڑتی نہیں، ہے بڑھاپا بھی غنیمت جب جوانی ہو چکی، یہ بڑھاپا بھی نہ ہوگا موت جس دم آ گئی۔ اللہ کرے کہ زندگی کا صحیح استعمال ہم کرنا شروع کر دیں۔ یہ جو سستی ہے نا، طبیعت میں سستی، ہر کام ڈیلے ہی کرنا ہے، لیٹ ہی کرنا ہے، اس کو ختم کریں۔ میں آپ کو 2-3 حدیثیں سناتا ہوں۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، بخاری شریف کی حدیث ہے اور حدیث نمبر ہے 6223۔ اللہ کے حبیب فرماتے ہیں ان اللہ یحب العطاس ویکرہ التثاؤب،
فرمایا کہ بے شک اللہ پاک چیخ کو پسند فرماتا ہے اور جماہی کو ناپسند فرماتا ہے۔ اچھا، اس کی تحت علماء نے کیا لکھا؟ علامہ عبدالرؤف مناوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس کی وجہ بیان کرتے ہیں، فرماتے جماہی زیادہ کھانے سے ہوتی ہے اور یہ سستی کی علامت ہے، اس لیے اللہ پاک اس کو ناپسند فرماتا ہے۔ معلوم ہوا کہ اللہ اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سستی کی علامات کو بھی پسند نہیں فرماتے۔ انسان چست ہونا چاہیے، ایکٹیو۔ ایک اور حدیث پاک سنیں، مدینے کے تاجدار صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا کہ مجھے اپنی امت کے متعلق 4 چیزوں سے خوف کا اظہار کیا۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی امت کے متعلق 4 چیزوں سے متعلق خوف کا اظہار کیا۔ فرمایا اخشا ما خشیت علی امتی، مجھے اپنی امت کے معاملے میں جن باتوں کا زیادہ خوف ہے وہ یہ ہیں، نمبر 1 کبر البطن، پیٹ کا بڑا ہونا۔ یہ قدرتی طور پر موٹاپے کو برا نہیں کہا گیا، بلکہ کھانا کھا کھا کے جو اپنی صحت تو بڑھا دیتے ہیں، اپنے سست ہو جاتے ہیں۔ فرمایا اس پر نبی پاک نے سے ناپسند فرمایا۔ خوف فرمایا مداوبۃ النوم، زیادہ سونا، الکسل، سستی، وضعف الیقین، اور یقین کی کمزوری۔ یہ 4 چیزوں کے بارے میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں مجھے اپنی امت پر خوف ہے کہ یہ 4 چیزوں میں مبتلا نہ ہو جائے۔ اب یہ بتائیں کتنا حال ایسا برا ہو گیا۔ زندگی کا مقصد ہی کھانا پینا، ہونا کیا چاہیے کہ جینے کے لیے کھانا چاہیے، مگر کچھ لوگ وہ ہیں جو کھانے کے لیے جی رہے ہیں، بس صبح و شام ایک ہی کام، سوچنا بھی یہی ہے۔ نہیں جناب، اگر واقعی زندگی مضبوط گزارنی ہے نا، صحت مند گزارنی ہے، تو کلام کریں، قلیل طعام کریں اور قلیل منام کریں، کم سوئیں، کم کھائیں اور کم بولیں، آپ زندگی پرسکون کر دیں گے۔ لیکن ان تینوں چیزوں میں ہم آگے ہیں، بولنا بھی اتنا ہے کہ چپ نہیں ہونا، کھانا اتنا ہے کہ جناب آپ اپنی صحت کا بیڑا غرق کر لیا، اور سوتے تو پھر اٹھتے نہیں ہیں۔ ایسا نہ، تھوڑی سی زندگی ہے۔ آپ نے دیکھیے کچھ بڑے بڑے علماء کے بارے میں آپ پڑھتے ہیں، مفتیان کرام کے بارے میں پڑھتے ہیں، اتنی کتابیں لکھ لی، کتنی حدیثیں یاد کر لی، لاکھوں حدیثیں یاد تھی۔ دنیاوی لوگوں کو دیکھیں تو بڑی بڑی ایجادات لوگوں نے کر لی، اتنا بڑا کام دنیا میں کر لیا۔ کیسے کر لیا؟ ہمارا دن 24 گھنٹے کا، ان کا دن 48 گھنٹے کا تھا، ان کے پاس بھی وہی 24 گھنٹے ہیں۔ ہاں، ان کے پاس بھی وہی 60-70 سال کی ایوریج لائف تھی، وہ 300-400 سال زندہ نہیں رہے دنیا میں، مگر اتنا بڑا کام کیسے کر گئے؟ انہوں نے زندگی کو استعمال کیا، اپنے گھنٹوں کو صحیح استعمال کیا، اپنے ٹائم کو صحیح مینج کیا، ہماری طرف فضول ٹائم نہیں گزارا۔ اور ایک جملہ یاد کر لو میرے نوجوانوں بیٹھے یہاں پر، کہ دسترخوان پر ہی صحت بنتی ہے، دسترخوان پر ہی صحت بگڑتی ہے۔ آپ کی مرضی ہے کہ آپ کھانے کے دسترخوان پر بیٹھ کر صحت بگاڑ لیں یا صحت بنا لیں۔ اگر آپ سلیکٹڈ صحیح طریقے سے خوراک لیں گے، آپ دیر تک چلتے رہیں گے، آپ بیماریوں سے بچے رہیں گے۔ لیکن ہر چیز ہی کھانا ہے اور بے تحاشا کھانا ہے، تھوڑے عرصے کے بعد پھر اللہ نہ کرے کوئی کہے گا آپ کو شوگر ہو گیا، بلڈ پریشر ہو گیا، کولیسٹرول ہو گیا، اللہ نہ کرے فالج کے اٹیک ہو جاتے ہیں، اور لوگ بیچارے پھر کسی کام کے نہیں رہتے۔ اگر زندگی میں بہت دیر تک بڑھاپے کو بھی صحت مند گزارنا ہے نا، تو اپنے کھانے پر توجہ دیں، تھوڑا تھوڑا کھا، بہت زیادہ نہیں۔ تو بہرحال ایک اور حدیث پاک سنیں، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں الصبر نصف الایمان، صبر آدھا ایمان ہے۔ اب اس حدیث کے تحت علماء لکھتے ہیں ایمان دل کے یقین کا نام ہے، اور اس ایمان کے بہت تقاضے ہیں۔ نماز ایمان کا تقاضا ہے، زکوٰۃ ایمان کا تقاضا ہے، حج ایمان کا تقاضا ہے، نیکی کی دعوت دینا ایمان کا تقاضا ہے، برائی سے منع کرنا ایمان کا تقاضا ہے، خیر خواہی کرنا ایمان کا تقاضا ہے۔ اور 2 چیزیں ایمان کے تقاضے سے بندے کو روکتی ہیں، سستی اور نفس کی خواہش۔ چونکہ صبر سستی اور نفس کی خواہش کو دبا کر ایمان کے تقاضوں پر عمل کرنے کا درس دیتا ہے، اس لیے حدیث میں فرمایا کہ صبر آدھا ایمان ہے۔ جس کو صبر مل گیا کہ ہر چیز میں نے نہیں کرنی ہے، نفس کی ہر بات نہیں ماننی ہے، اللہ کی بات ماننی ہے، تو پھر انشاءاللہ جب یہ صبر آ جائے گا تو فرمایا صبر آدھا ایمان ہے۔ تو اے میرے بیٹے اسلامی بھائیوں، ہمیں اپنے اندر یہ چیک کرنا ہے۔ ہاں، کچھ لوگوں کو طبعی طور پہ بھی پرابلم ہوتی، ڈاکٹر کو دکھانا چاہیے۔ اگر ہر بات میں سستی ہے، کام کرنے کو جی نہیں چاہ رہا، تو آپ ڈاکٹر کو چیک کروائیں، ہو سکتا ہے کوئی پرابلم تو نہیں آپ کو۔ لیکن آپ دیکھیں جو جتنا مصروف ہوتا ہے نا، وہ اتنا ایکٹیو ہوتا ہے، جو جتنا فارغ ہوتا ہے وہ اتنا آپ کو سست ملے گا۔ اس کا مطلب کیا ہوا کہ آپ جب کام کرتے ہیں نا، مصروف ہوتے ہیں، تو آپ کا جسم بھی ایکٹیو ہوتا چلا جاتا ہے۔ بڑا پیارا جملہ حکما کہتے ہیں کہ اگر آپ اپنے آپ کو تھکن سے بچانا چاہتے ہیں تو اپنے آپ کو تھکا دو، تھکن کو تھکا دو۔ تو وہ کیسے؟
ایک بندہ 20 منٹ دوڑ کے تھک جاتا ہے اور کوئی ہوتا ہے تو گھنٹوں دوڑتا رہتا ہے نہیں تھکتا. تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ اس نے 20 منٹ دوڑ کر چھوڑ نہیں دیا, وہ کوشش کرتا رہا, اس کا بدن عادی ہو گیا اور وہ جناب اپنے بدن کو اس نے ایکٹیو کر دیا. بالکل اسی طرح اگر آپ عبادتوں میں تھک جاتے ہیں, قرآن پڑھنے میں نیند آتی ہے, علم دین سیکھنے کا جی نہیں چاہتا, تو جناب اپنے آپ سے مقابلہ کریں نا. مرد تو وہ ہوتا ہے جو ہار نہیں مانتا. آپ مقابلہ کریں اپنے آپ سے. نفس کہتا ہے فرض نہیں پڑھنے, آپ کہیں فرض بھی پڑھوں گا, سنتیں بھی پڑھوں گا, سنتوں کی عادت ہو جائے اب نفل بھی پڑھوں گا. لیکن کچھ لوگ صرف نیتیں ہی کرتے رہ جاتے ہیں. وہ ایک بندے نے سگریٹ جو ہے اپنی عادت سے بڑا تنگ آیا ہوا تھا, کہتا ہے یار یہ سگریٹ چھوٹتی نہیں ہے, تو اس نے فیس بک پہ تصویر لگائی سگریٹ پیتے ہوئے کہ یہ لاسٹ ہے. دوسرے دن پھر تصویر لگائی, اب یہ والی لاسٹ ہے. وہ لاسٹ ون آ ہی نہیں رہی, روز تصویریں لگا رہا ہے کیونکہ وہ صبر تو آتا نہیں. لاسٹ ون کہنا چھوڑ دیں, دی اینڈ کر دیں. برے کاموں کو ایک بار ختم کرنا ہوگا اور آج ہی کر دیں. تب ہمت کرنی ہے نا, ہمت مردہ مدد خدا. آپ کو اپنے آپ سے کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ بس یار اگلے جمعے سے نماز شروع کر دو, ہاں رمضان آنے دے اس کے بعد پکا نمازی بن جاؤں گا. ارے بھائی داڑھی کب رکھو گے؟ مدینہ دیکھ لو ایک بار, بس حج کر لوں پھر داڑھی والا بن جاؤں گا. یہ شیطان کا وار ہے. مجھے بتائیں نا آپ میں سے کس کے پاس گارنٹی ہے کہ آپ اگلے جمعے تک زندہ رہیں گے؟ ابھی فیصلہ ابھی کرنا ہوگا. اگر توبہ کرنی ہے تو اس میں تاخیر نہیں کرنی ہوگی. شیطان پتہ ہے کیا چاہتا ہے کہ آپ کا جب ذہن بن جاتا ہے توبہ کا, کہتا ہے اچھا ٹھیک ہے پکی بات, توبہ کر لے اگلے ہفتے. بندہ کہتا کوئی بات نہیں 4 دن کی تو بات ہے. وہ لاسٹ ون آتا ہی نہیں ہے. شیطان یہ لمبا کروا کر بندے کو چاہتا ہے کہ میں بھی, کیونکہ شیطان نے جہنم میں جانا ہے تو وہ چاہتا ہے ہمیں بھی جہنم میں ساتھ لے جائے. تو ہماری تو لڑائی ہے نا شیطان سے, شیطان کے خلاف جنگ. تو جو برائی ہے, جھوٹ بولنے والا کوئی اگر بیٹھا ہے, معاذ اللہ حرام کمانے والا بیٹھا ہے, حرام دیکھنے والا بیٹھا ہے, ماں باپ کو ستانے والا بیٹھا ہے, جو مجھے سن رہا ہے, ایک وقت میں توبہ کرنی ہے. توبہ پارشل نہیں ہوتی کہ آج تھوڑے گناہ چھوڑوں کل تھوڑے گناہ چھوڑوں, نہیں, کل تک زندہ ہی نہ رہا تو ایک بار ہمت کرنی ہوگی. اچھا بعض اوقات ہم یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ یار یہ گناہ اگر جو ہے وہ چھوڑ دیں گے تو زندگی تو بیکار ہو جائے گی, ٹیسٹ ہی نہیں رہے گا. دوستوں میں جو برائیاں ہم کر رہے ہیں, معاذ اللہ جو شراب پی رہا ہے یا جوا کھیل رہا ہے یا فلمیں ڈرامے دیکھ رہا ہے, اس کو لگتا ہے چھوڑوں گا تو زندگی بیکار ہو جائے گی, رونق ہی ختم ہو جائے گی. یہ بھی اس کی بہت بڑی بھول ہے. مسئلہ پتہ ہے کیا ہے کہ اس نے گناہوں کی لذت دیکھی ہے, نیکیوں کی روحانیت دیکھی ہی نہیں ہے. اس کو جس چیز میں لذت محسوس ہو رہی ہے وہ لذت ہے بھی نہیں, سکون نہیں ہے. قرآن میں رب فرماتا ہے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب, بے شک اللہ کے ذکر میں دلوں کا چین. ٹھیک ہے, تو اب مسئلہ کیا ہے, گناہ چھوڑتے وقت یہ خیال آ رہا ہوتا کہ یار مجھے تو بغیر فلم دیکھے رات نیند ہی نہیں آتی. اب یہ مولانا صاحب کہہ رہے ہیں آج ہی توبہ کر لو, پھر آج رات کیسے سوؤں گا؟ 2-3 راتوں میں پرابلم ہوگا, مگر جس دن وضو کر کے درود پڑھ کے سو گے نا, میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے, کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے. اس بات پہ اس مثال سے سمجھیے کہ ایک دوست تھا, 2 دوست تھے. اس کا ایک دوست تھا وہ ہمیشہ دال ہی کھاتا تھا, سبزی کھاتا. اس کو کہتا ہے کبھی تو چکن کھا لیا کرو, کبھی تو مٹن کھا لو. کہتا نہیں, زندگی کا مزہ ہی سبزی میں. وہ کہتا عجیب آدمی ہے. ایک دن دوستوں نے پلان کیا کہ پکڑ کے اس کو آج کوئی نہ کوئی طریقے سے مرغی کھلانی ہے. اس دوست کو پکڑا اور اس کے منہ میں زبردستی مرغی کے 2-3 نوالے ڈال دیے. جب اس نے کھایا تو اس نے کہا ارے اتنا لذیذ ہوتا ہے گوشت, زندگی میں کبھی نہیں کھایا تھا. اس نے دال سبزی کو کیا سائڈ پہ, اب روز گوشت کھانے لگا. اب مسئلہ یہ ہے کہ جس سے گناہ دیکھے نا, گناہوں والی لائف گزاری ہے, اس نے جناب اس گناہ کا ہی مزہ چکھا ہے. اس کو یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ یاد رسول میں رات گزارنے کا لطف کیا ہے, سجدے تہجد میں اٹھ کر سجدے کا لطف کیا ہے, اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کر دعا مانگ کر رونے کا لطف کیا ہے, پیارے آقا اور مدینے کی یاد میں تڑپنے کا لطف کیا ہے. اس کو ایسا لگتا ہے جناب یہ گناہ چلے گئے تو زندگی بے لطف ہو جائے گی. نہیں جناب, جب آپ اللہ اور اس کے رسول کی یاد کی طرف آئیں گے تو اصل زندگی کا لطف آنا شروع ہو جائے. تو بس ہمیں آج اس گناہ کی جو توبہ ہے, توبہ کی سستی کو بھی دور کرنا ہے اور اپنے اندر چستی لانی ہے. بہرحال اللہ کرے کہ یہ ذہن بن جائے کہ ہم نے دنیا سے جانا ہے. کچھ لوگ ملتے ہیں, ہم پوچھتے کیا کرتے, کچھ بھی نہیں, ٹائم پاس کر رہا. مسلمان کیسے ٹائم پاس کر سکتا ہے بھائی؟ اس نے اسی زندگی کے اندر آخرت کی تیاری کرنی ہے. اور اللہ پاک نے نیکیاں کمانا بڑا آسان رکھا ہے. اگر جس کا ذہن بن جائے نا تو وہ روزانہ بہت ساری نیکیاں کما سکتا ہے. اور آپ کو پتہ ہے جب قیامت کا دن ہوگا, آقا علیہ السلام کی حدیث پاک بھی جس کا مضمون ہے کہ مرنے کے بعد نیک لوگ بھی پچھتائیں گے, گناہگار بھی پچھتائیں گے. عرض کی کہ حضور گناہگار پچھتائیں گے, یہ تو سمجھ آتا ہے.
گناہ کیے ہوں گے، نیک کیوں پچھتائیں گے؟ ارشاد ہوتا ہے نیک اس لیے پچھتائیں گے کہ انہیں یہ احساس ہوگا کہ جو ہم نے فضول وقت ضائع کیا تھا، اگر اس وقت بھی اللہ رسول کا ذکر کر لیتے تو اور نیکیاں کماتے۔ آپ کو پتہ ہے قیامت کے دن کیا ہو؟ جب اعمال نامے تولے جائیں گا تو بیٹا باپ کے پاس آئے گا، ماں کے پاس آئے گا کہ ماں میرے اعمال نامے تولے جا رہے، ایک نیکی کم پڑ گئی ہے، ماں مجھے ایک نیکی دے دے۔ مگر ماں کہے گی بیٹا آج میں تیری کوئی مدد نہیں کر سکتی۔ باپ بیٹے سے کہے گا بیٹا میرا ایک گناہ لے لے تاکہ کچھ گناہ کم ہو تو میرا اعمال نامہ جو تولا جا رہا ہے وہ لیول گناہ کا کم ہو جائے۔ وہ باپ جس نے بیٹے کے لیے بڑی خدمتیں کی ہوں گی، بیٹا باپ سے کہے گا آج میں آپ کی کوئی مدد نہیں کر سکتا۔ اس کا مطلب سمجھو کہ اس دن ایک ایک نیکی کتنی قیمتی ہوگی۔ آج نفل چھوڑ دیتے ہیں، آج سنت غیر موقدہ چھوڑ دیتے ہیں، آج درود پاک کی تسبیح پڑھنا چھوڑ دیتے ہیں۔ لوگ کہتے ہیں یار تھوڑی دیر بیان میں بیٹھے، ٹائم نہیں۔ یہ ساری نیکیاں قیامت کے دن یاد آئیں گی۔ یار 2 نفل اور پڑھ لیتا، ایک بار درود پاک اور پڑھ لیتا، اور نامہ اعمال پر ایک نیکی آ جاتی۔ تو کیسے کوئی کہتا ہے میں فارغ ہوں؟ کیسے آپ کہتے ہیں جناب ٹائم پاس کر رہا ہوں؟ ایک ایک سانس کی ویلیو ہے، خدا کی قسم مرنے کے بعد یاد آئے گا۔ اگر اللہ نے زندگی دی ہے نا، جب تک سانسیں ہیں ہم نیکیاں کر سکتے ہیں، مرنے کے بعد تھوڑی کر سکیں گے۔ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں آپ دیکھیں کتنا پیارا شیڈیول ہمیں دیا جاتا ہے۔ اگر اس پر عمل کرنے والے بن جائیں نا، عاشقان رسول اٹھتے ہیں اور تہجد پڑھتے ہیں، فجر کے لیے جگانے جاتے ہیں، لوگوں کو نماز کے لیے بلاتے ہیں، فجر با جماعت ادا کرتے ہیں، اس کے بعد تفسیر قرآن سنتے ہیں، اشراق و چاش پڑھتے ہیں، کچھ آرام کر کے کام کاج پر جاتے ہیں، ظہر کے وقت پھر مسجد میں، عصر کے وقت پھر مسجد میں، مغرب پھر مسجد میں، عشاء پھر مسجد میں، عشاء کے بعد پھر مدرسۃ المدینہ بالغان ہے، کچھ درس میں بیٹھنا ہے، پھر جناب گھر والوں کو وقت دینا ہے، اللہ جنہیں نصیب کرے وضو کر کے صلاۃ و توبہ پڑھ کے پھر سو جانا ہے۔ سبحان اللہ۔ اب یہ بتائیے دن کا کتنا شاندار استعمال ہے۔ اگر ٹائم ہے تو تلاوت کیوں نہیں کرتے؟ ٹائم ہے تو درود کیوں نہیں پڑھتے؟ ارے 7-8 منٹ میں پورا یاسین کی تلاوت کی جا سکتی ہے۔ جس کے پاس 8 منٹ ہے وہ پورے 10 قرآن کا ثواب کما سکتا۔ حدیث پہ مضمون ہے نا، سورہ یاسین پڑھنے والے کو 10 قرآن پاک کا ثواب ملتا ہے۔ ایسے کئی 8-8 منٹ جناب گپ شپ میں گزر رہے ہیں، فضول باتوں میں گزر رہے ہیں، ہوٹل پر چائے پینے جاتے تو کھڑے ہی نہیں ہوتے کیونکہ ٹائم ہی ٹائم ہے۔ دوستوں میں بیٹھے تو جناب ساری رات گزار دی، اس رات میں کیا کیا؟ معاذ اللہ کتنوں کی غیبتیں ہو رہی ہیں، کتنوں کی برائیاں بیان ہو رہی ہیں، فحش باتیں ہو رہی ہیں۔ نہ کریں میرے میٹھے اسلامی، یوں وقت ضائع نہ کریں۔ ایک ایک سانس قیمتی ہے اور مرنے کے بعد یہ یاد آئے گا۔ ہمارے بزرگان دین ان کا انداز کیسا ہوتا تھا؟ حضرت جنید بغدادی کتنے بڑے اللہ کے ولی ہیں، آپ اللہ کا ذکر ہر وقت کرتے رہتے تھے۔ ایک بار نائی کے پاس گئے، نائی نے کہا حضور تھوڑی دیر خاموش ہو جائیں، آپ کی مونچھیں کاٹنی ہے۔ آپ اگر خاموش نہیں ہوں گے تو مونچھیں کاٹتے کاٹتے کٹ لگ جائے گا۔ آپ کہتے ہیں میرے ہونٹ کٹتے ہیں تو کٹ جائیں، میں اللہ کا ذکر نہیں چھوڑ سکتا۔ ایسا جذبہ تھا، اور نیکیاں کمانی، اور نیکیاں کمانی۔ سنو قرآن میں رب کیا فرماتا ہے، 30ویں پارہ سورہ انشقاق آیت نمبر 6 میں ارشاد ہوتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا الانسان انک کادح الی ربک کدحا فملاقیہ۔ ترجمہ، اے آدمی بے شک تجھے اپنے رب کی طرف یقینی دوڑنا ہے، پھر اس سے ملنا۔ غور کیجئے، ہمیں رب سے ملنا ہے، اپنی کرنی کا پھل، اپنا اعمال نامہ وہاں پیش کرنا ہے۔ اسٹوڈنٹ بیٹھے ہیں، جب اسکول کے امتحانات آتے تو کتنی ٹینشن ہوتی ہے انہیں، مگر ہم سب نے بھی تو اللہ کی بارگاہ میں اپنی زندگی کا امتحان دینا ہے نا۔ ایک اور جگہ اللہ قرآن میں فرماتا ہے سورہ الم نشرح میں، فَإِذَا فَرَغْتَ فَانصَبْ، تو جب تم فارغ ہو تو خوب کوشش کرو۔ مطلب یہ کہ جب ایک عبادت سے فارغ ہو تو دوسری شروع کر دو۔ کسی وقت عبادت سے خالی نہ رہو کہ تمہیں پیدا کرنے کا اصل مقصد ہی عبادت ہے۔ مگر آج عبادت کی طرف، اللہ کی یاد کی طرف، اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کی یاد کی طرف کون آتا ہے؟ تو بہرحال میرے بیٹے اسلامی بھائیوں، آج اس زندگی کو جو ہے نا آپ اللہ کی امانت سمجھ، یہ میری اور آپ کی زندگی نہیں ہے، یہ زندگی، یہ جسم، یہ سب کچھ کس نے دیا؟ اللہ نے دیا نا۔ اور اللہ کریم نے ہم مسلمانوں کی جو جان ہے اس کی قیمت بھی بتا دی ہے۔ جو اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاتھوں اپنی جان فروخت کر چکے نا، اللہ کیا فرماتا ہے قرآن میں، سنو،
بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ۔ ترجمہ کنز الایمان، بے شک اللہ نے مسلمانوں سے ان کے مال اور جان خرید لیے ہیں۔ ہمارا مال اور ہماری جان اللہ نے خرید لیا ہے۔ اس کی قیمت کیا ہے؟ اس بدلے پر کہ ان کے لیے جنت ہے۔ اب آپ کی مرضی ہے کہ یہ مال اور یہ جان اللہ کی راہ میں ہے، اللہ کے لیے ہے، تو پھر بدلہ جنت ہے۔ اور اگر زندگی اپنی مرضی کی گزارنی ہے، اللہ کے فرامین کے خلاف گزارنی ہے، رب کو ناراض کر کے گزارنی ہے، تو پھر ایسا نہ ہو کہ کہیں ہماری مال اور ہماری جان دوزخ کے بدلے فروخت ہو جائے۔ سودا تو بڑا پیارا ہے، آفر تو کمال کی ہے۔ اللہ کرے کہ جو اس آفر کو قبول کر لے کہ مولا آمنا وصدقنا لبیک، کہ اللہ ہم حاضر ہیں، جب تو ہماری مال اور ہماری جان کے بدلے میں جنت دے رہا ہے تو اب مال بھی تیرے نام پر اور جان بھی تیرے نام پر۔ زندگی گزارے اللہ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق۔ سبحان اللہ، اللہ کرے کہ ہم ایسی زندگی گزارے کہ جب دنیا سے جائیں تو رب کریم ہمیں بلا حساب جنت میں داخلہ عطا فرماتے۔ تو بہرحال میرے بیچ اسلامی بھائیوں، اپنی زندگی کی روٹین کو سیٹ کیجئے، فضول کاموں سے اپنے آپ کو بچائیے، سستی اور کاہلی سے بچائیے۔ سست بندہ پسند نہیں اسلام میں، ہاں چست ہو جائے، نمازی ہو، روزہ دار ہو، عبادت کرنے کا شوق ہو، دوسروں کو نیکی کی طرف بلائے۔ ہمارے اسلاف بزرگان دین کیسا نیکی کماتے تھے۔ صدیق اکبر کی شان دیکھو، جس دن مسلمان ہوئے نا، پہلا ہی دن تھا، پہلے ہی مسلمان آپ ہوئے۔ مسلمان ہونے کے بعد کہتے چلو ٹھیک ہے کچھ 8-10 دن آرام کرتا ہوں، نہیں، پہلے ہی تیرے اسلام کی دعوت دینا شروع کرتا۔ اور آپ کی دعوت سے عثمان غنی ایمان لے آئے، حضرت عبد الرحمن بن عوف ایمان لے آئے، سعد بن ابی وقاص ایمان لے آئے، ابو عبیدہ بن جراح ایمان لے آئے۔ آپ نے جن لوگوں کو اسلام کی دعوت دی ان میں 5 صحابہ ایسے تھے کہ جو عشرۂ مبشرہ میں شامل ہو گئے۔ اب آپ کو معلوم ہے حضرت ابو بکر صدیق کی نیکیاں کتنی ہو گئی؟ جتنی عثمان غنی کی نیکیاں ہیں ساری ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کو ملیں گی نا۔ آپ کی کوشش سے وہ ایمان لایا۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف جتنے نیک اعمال کیے سب کا ثواب حضرت ابو بکر صدیق کو ملتا۔ یہ ہے وہ طریقہ نیکی کمان، جس کا ذہن بن جائے گا نا وہ سستی چھوڑ دے گا۔ چوٹ کرنے کے لیے کہہ رہا ہوں کہ جس کو نیکیاں کمانے کی لالچ ہو جائے نا پھر اسی میں لگ جاتا ہے۔ اللہ سے دعا کرو کہ یا اللہ یہ سستی دور ہو جائے اور ہمیں نیکیوں کا شوق اور لالچ نصیب ہو جائے۔ موقع ملے بس کر ڈالو نیکی، اور ایک نیکی، نیکیوں سے نہ تھکا کرو۔ ہاں مال کمانے سے نہیں تھکتا، نیکیوں سے تھک جاتے ہیں۔ یار ابھی تم نماز پڑھ کے آیا ہوں، دوبارہ کہہ رہے ہو یار مسجد جانا۔ ارے بار بار اللہ کرے موقع ملے اور ہم نیکیاں کماتے چلے جائیں۔ تو بہرحال اللہ پاک مجھے بھی چست کر دے اور نیکیوں میں چست کرتا رہے، گناہوں میں نہیں۔ ہاں کچھ لوگ بڑے چست ہوتے ہیں مگر غلط کاموں میں ہوتے ہیں۔ اللہ پاک گناہوں سے بچ کر نیکیوں میں چست رہنے والی زندگی عطا فرما، سستی اور کاہلی ہماری ذات سے دور ہو جائے۔ اللہ پاک صحت والی، عافیت والی اور نیکیوں والی زندگی عطا فرمائے۔ صلو علی الحبیب، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ماشاءاللہ کسی دکھی مسلمان کی خدمت کرنا، اس کی پریشانی دور کرنا، یہ بہت بڑی نیکی ہے، اور جو کسی کی پریشانی دور کرتا ہے اللہ اس کی پریشانی دور فرماتا ہے۔ تو الحمدللہ دکھی مسلمانوں کی پریشانیاں دور کرنے، ان کی امداد کرنے کا ایک شاندار دعوت اسلامی کا ڈپارٹمنٹ ہے FGRF، فیضان گلوبل ریلیف فاؤنڈیشن۔ آلموسٹ 5 سال پہلے اس ڈپارٹمنٹ کا آغاز ہوا جب دنیا نے ایک ایسا منظر دیکھا جو اس سے پہلے کبھی نہیں ہم نے دیکھا تھا، اور وہ تھا کووڈ وائرس، کہ ایک چھوٹے سے وائرس نے جو نظر نہیں آتا تھا مگر پوری دنیا کو بند کر دیا۔ وہ کچھ بند ہوا جس کے بارے میں تصور نہیں کیا جا سکتا تھا۔ لوگ یہ کہا کرتے تھے اور انہوں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ حرمین طیبین کے معاملات وہ کلوز ہو جائیں گے، ایئرپورٹ کے معاملات بند ہو جائیں گے، جہاز دنیا میں اڑنا بند ہو جائیں گے، اور اس کے بعد فیکٹریز بند ہو جائیں گی، کاروبار بند ہو جائیں گے۔ اور ہم سب نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ ایسا کچھ ہوا جو پہلے کبھی نہیں ہوا تھا۔ کئی مہینے کچھ لوگ اپنے گھروں میں رہے، کچھ لوگ باہر نہیں نکل سکے، کچھ لوگ یوں سمجھے کہ ٹریول نہیں کر سکے، اور یہ بڑا عجیب منظر تھا۔ اور جس تیزی کے ساتھ روزانہ کی بنیاد پر لوگ دنیا سے جا رہے تھے، اس وقت یہ فیصلہ کیا گیا دعوت اسلامی کی قیادت کی طرف سے، قبلہ امیر اہل سنت کی طرف سے، کہ مسلمانوں کی مدد کرنی ہے اور دھوم دھام سے کرنی ہے اور کھل کر کرنی ہے۔ حالانکہ مجھے یاد ہے یہ وہ دن تھے جب رجب کا مہینہ تھا، اور رجب، شعبان، رمضان یہ دعوت اسلامی کے اپنے ڈونیشن جمع کرنے کا وقت ہوتا ہے۔ ظاہر ہر مذہبی تنظیم چاہتی ہے کہ رمضان میں اتنا ڈونیشن جمع کیا جائے کہ پورا سال اس کے کام آسان ہو جائیں، مگر سبحان اللہ ایک دکھی مسلمانوں کے لیے ایسا ان کے دکھ درد میں
اور ہمدردی والا دل رکھنے والی امیر اہل سنت جیسی شخصیت نے یہ اعلان کیا، اور پھر ماشاءاللہ دنیا نے دیکھا کہ وہ کچھ کیا دعوت اسلامی نے جو آج تک لوگ حیران ہیں کہ اتنے ہزاروں لوگوں کو ایسے وائرس نے کیسے گھروں سے نکال کر خون دینے کے لیے تھیلیسیمیا کے مریض بچوں کے لیے بھیجا، اور کروڑوں اربوں روپے کی امداد شروع ہوئی، اور پھر یہ سلسلہ چلتا ہی چلا گیا۔ اور یقیناً یہ بات یاد رہے کہ دعوت اسلامی نے باقاعدہ ڈپارٹمنٹ بنا کر یہ کام تو 2020 میں 19 میں شروع کیا، مگر اس سے پہلے دعوت اسلامی مختلف مصیبتوں کے موقعوں پر، پریشانیوں کے موقعوں پر اپنا نیٹ ورک یوز کرتی رہی ہے، لیکن ماشاءاللہ اس کے بعد تو پھر یہ کہانی ایسی آگے بڑھی کہ اس کے پیچھے کہانی یہ نکلی کہ دعوت اسلامی چونکہ 150 ملکوں میں موجود ہے، اور دعوت اسلامی کا اتنا زبردست نیٹ ورک ہے، تو اس پورے نیٹ ورک کو یوز کیا گیا، اور صرف کووڈ کے زمانے میں نہیں، یقیناً کووڈ کے زمانے میں بھی چاہے پاکستان ہو، یو کے ہو، افریقہ ہو، بر صغیر کے ممالک ہوں، سب طرف امداد کی گئی۔ اور خاص طور پہ ایک بڑا معاملہ تھا کہ میت کو دفنانا اور اس کو غسل دینا، لوگوں کو بڑا ڈرا دیا گیا تھا کہ جناب کووڈ کے زمانے میں کسی میت کے قریب بھی نہیں جانا ہے، اور خاص طور پہ جس کا انتقال کووڈ میں ہوا ہے اس کی تو میت کو غسل دینے بھی کوئی نہ جائے، لیکن ایسے موقع پر اتنے خوف کے ماحول میں ہزاروں ہزار میتوں کو غسل دیا گیا، نہ صرف پاکستان میں بلکہ یو کے میں، جس کو بعد میں وہاں کی گورنمنٹ نے بھی سراہا، اور بڑی تعداد میں مسلمانوں نے یہ سمجھے کہ اس کو ہمارے دعوت اسلامی کے ذمہ داران نے اس کو ہیلپ آؤٹ کیا۔ پھر اس کے بعد چاہے وہ پلانٹیشن کا معاملہ ہو، تو جناب پاکستان میں سیلاب کے معاملات ہوں، ترکی اور شام میں زلزلے کے معاملات ہوں، اور اب غزہ فلسطین میں امدادی معاملات ہوں، یہ روزانہ کی بنیاد پہ پچھلے 5 سالوں سے یہ شعبہ کام کر رہا ہے۔ اب ہم پروگرام دیکھیں گے، اس میں آپ کو کچھ کلپس بھی دکھائیں گے، اور ہمارے ساتھ انشاءاللہ جیسے میں نے بتایا کہ موجود ہیں شفاعت بھائی، اور اس کے ساتھ ساتھ انشاءاللہ امید ہے کہ بیرون ملک سے بھی ذمہ داران ہمیں جوائن کریں گے جو ہمارا یہ سارا کام دیکھتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شفاعت بھائی، پہلے آپ سے بات کرتے ہیں، آپ کا ایکسپیرینس کووڈ سے، آپ ماشاءاللہ ہماری اس مجلس کے ساتھ ہیں، اور آپ کے پاس تو ایسے کئی واقعات ہوں گے جب آپ سیلاب کے علاقوں میں گئے، آپ نے انٹیریئر سندھ کے دورے کیے، پنجاب کے دور دراز علاقوں میں گئے، میں نے دیکھا بلوچستان کبھی آپ اسکوٹر پہ کہیں جا رہے ہوتے ہیں، کبھی ٹرالی پہ آپ چڑھے ہوئے ہوتے ہیں، تو یہ جو پورا انٹیریئر میرا خیال ہے یہ تو آپ نے پہلے کبھی دیکھا نہیں ہوگا، آپ کراچی میں رہنے والے ہیں، اتنا پاکستان آپ نے شاید آپ گلگت بلتستان تک اور پہاڑی علاقوں تک پہنچے ہیں، تو یہ پورے پاکستان